اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق جہانگیری کو جعلی ڈگری کے الزام پر کام سے روکنے کا فیصلہ سپریم کورٹ سے معطل ہونے کو وکلا برادری کی جانب سے عمران دار ججز کے دھڑے کی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم قانونی ماہرین کا ماننا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے دیے گئے عارضی ریلیف سے جسٹس جہانگیری کے خلاف جعلی ڈگری کا کیس ختم نہیں ہوا، بلکہ کراچی یونیورسٹی کی جانب سے ڈگری کی منسوخی کے بعد یہ معاملہ مزید سنگین ہو گیا ہے، جو بالآخر جسٹس جہانگیری کی مکمل چھٹی پر منتج ہوگا، کیونکہ کراچی یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ کی کمیٹی کی جانب سے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کی منسوخی اور اس حوالے سے دائر درخواست کے ساتھ منسلک مضبوط دستاویزی ثبوتوں کی وجہ سے جسٹس طارق جہانگیری کی نااہلی یقینی دکھائی دیتی ہے۔ خیال رہے کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق جہانگیری کو عدالتی امور نپٹانے سے روکنے سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کا حکم نامہ معطل کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جسٹس جہانگیری کو ریلیف ملنے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عدالت کسی جج کو کام سے روک سکتی ہے؟ آئینی معاملات پر نظر رکھنے والے سینئر قانوندان بیرسٹر صلاح الدین کا کہنا ہے کہ عدلیہ کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی بھی جج کو عدالتی امور کی انجام دہی سے روک سکے۔ سابق فوجی عامر پرویز مشرف کے دور میں سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو جب ان کے عہدے سے ہٹایا گیا تو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ججز کو کام سے روکنے کا اختیار صرف سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ہے۔ بیرسٹر صلاح الدین کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل بھی کسی بھی جج کو اس وقت تک کام کرنے سے روک سکتی ہے جب کونسل اس کے خلاف درخواست پر اپنا کام مکمل کر لے۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں سپریم کورٹ نے ایک مقدمے میں فیصلہ دیا کہ کوئی جج کسی دوسرے جج کو توہین عدالت کا نوٹس جاری نہیں کر سکتا۔ بیرسٹر صلاح الدین کے بقول اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو جسٹس جہانگیری کی جعلی ڈگری سے متعلق درخواست کی سماعت کرنے والے بینچ میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ جسٹس جہانگیری نے ان کی تعیناتی کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے اور ایسا عمل مفادات کے ٹکراؤ کے زمرے میں آتا ہے۔ واضح رہے کہ ملکی عدالتی تاریخ میں یہ دوسرا موقع ہے جب کسی جج کی تعلیمی سند پر سوال اٹھایا گیا ہے۔ اس سے قبل سپریم کورٹ کے سابق جج صفدر شاہ کی انٹرمیڈیٹ کی ڈگری پر سوال اٹھایا گیا تھا۔ ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے دور میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کے ایک مقدمے میں سزا سنانے والے سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ میں جسٹس صفدر شاہ بھی شامل تھے، تاہم وہ ان اقلیتی ججز میں سے ایک تھے جنہوں نے سابق وزیر اعظم کو قتل کے اس مقدمے میں بری کر دیا تھا۔ بعد ازاں جسٹس صفدر شاہ کی انٹرمیڈیٹ کی ڈگری کو لے کر یہ الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے انڈیا سے جو انٹر کا امتحان پاس کر کے ڈگری حاصل کی تھی وہ جعلی ہے۔ ڈگری پر سوالات اٹھائے جانے کے بعد جسٹس صفدر شاہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو کر بیرون ملک چلے گئے تھے۔ یاد رہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جعلی ڈگری کی درخواست اعلیٰ عدلیہ میں متنازع درخواستیں دائر کرنے والے قانوندان میاں داؤد ایڈوکیٹ نے دائر کر رکھی ہے۔ میاں داؤد ایڈوکیٹ کے دعوے کے مطابق جسٹس طارق محمود جہانگیری کی قانون کی LLB کی ڈگری ہی مشکوک ہے، جس کی بنیاد پر وہ پہلے وکیل اور پھر جج بنے تھے۔ کراچی یونیورسٹی نے اسی بنیاد پر جسٹس جہانگیری کی قانون کی ڈگری منسوخ کر دی تھی۔ بعد ازاں جامعہ کراچی نے جسٹس جہانگیری کی ڈگری منسوخ کرنے کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ میں جمع کروائے گئے جواب میں قرار دیا تھا۔ جسٹس جہانگیری کی ڈگری کی منسوخی کا فیصلہ یونیورسٹی قوانین اور ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب اس حوالے سے میاں داؤد کا موقف ہے کہ جسٹس طارق کی وکیل بننے کی بنیادی قابلیت LLB کی ڈگری ہی جعلی ہے، جس کی بنیاد پر انہیں جج بنایا گیا تھا۔ ان کے مطابق یہ ایک غلط فیصلہ تھا جسے ٹھیک کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ جسٹس طارق جہانگیری کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں 28 دسمبر 2020 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج مقرر ہوئے۔ انہیں PTI کے دور حکومت میں تب کے صدر عارف علوی نے جج مقرر کیا تھا۔ جسٹس جہانگیری کو تحریک انصاف کا حمایتی جج تصور کیا جاتا ہے۔ وہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر تب مقبول ہوئے جب انہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بانی PTI عمران خان کی گرفتاری سے روک دیا تھا۔ واضح رہے کہ جسٹس جہانگیری ان 5 ججوں میں شامل تھے جنہوں نے جسٹس ڈوگر کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلے کو چیلنج کیا تھا۔ وہ ان ججوں میں بھی شامل تھے
جنہوں نے گزشتہ سال سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھ کر انٹیلیجنس ایجنسیوں کی عدالتی معاملات میں مداخلت کی شکایت کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بننے کے بعد جسٹس طارق محمود جہانگیری اس دن رکنی بینچ کی سربراہی بھی کر رہے تھے، جس نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی مبینہ بیٹی ٹیڈیان سے متعلق دائر درخواست کو ڈسمس کر دیا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔